السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب ہم آتے ہیں اپنے گفتگو کے فن کے ٹاپک کی طرف، شرمیلے پن سے نجات کا نسخہ۔ یاد رکھیں کہ جب ایک شخص اپنی ذہنی الجھنوں اور تضادات کو اہمیت دینا چھوڑ دیتا ہے تو ذہنی الجھنیں اور تضادات اس پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور آہستہ آہستہ یہ الجھنیں خود دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً ایک شخص جو شرمیلے پن میں مبتلا ہے خود سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے سامنے شرمانا بھی کیا بے وقوفی ہوتی ہے، میں بھی عجیب آدمی ہوں، خواہ مخواہ شرما رہا ہوں۔ حالانکہ شرمانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہوتی، ان کے خیالات اس پر ضرور اثر انداز ہوتے ہوں گے اور اس کی الجھنیں ختم ہونے لگتی ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کا چہرہ شرم اور گھبراہٹ کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے، لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر مسکراتے ہیں اور آپ کا ہلکا پھلکا مذاق کر دیتے ہیں۔ آپ ان کے مذاق کا ہرگز برا نہ مانیں، اس مذاق سے لطف اٹھائیں، بلکہ اس مذاق میں ان کا ساتھ دیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ عرصے بعد آپ کی شرمانے کی عادت بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو وہ مسکرا دیتے ہیں اور قطعاً برا نہیں مانتے۔ بعض اوقات تو وہ دوسرے لوگوں کو مزید لطف اٹھانے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس نسخہ کے عمل پر کرتے ہوئے آپ بھی شرمیلے پن سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا محفل میں دم گھٹنے لگتا ہے، پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ انہیں کوئی جسمانی عارضہ تو لاحق نہیں۔ جب انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے تو پھر وہ دوسرا قدم اٹھائیں، یعنی دم گھٹنے کے احساس کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ اس کے باوجود اگر انہیں اس قسم کا احساس ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائیں اور خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر محفل میں آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو آپ زیادہ کھانے پینے سے گریز کریں، ورنہ خوب جی بھر کر کھائیں پئیں۔ اب ہکلاہٹ پر قابو کیسا پایا جائے؟ بعض لوگ شرمیلے پن میں اس قدر مبتلا ہوتے ہیں کہ ان میں خود اعتمادی کی اتنی کمی ہو جاتی ہے کہ جوں ہی وہ کسی سے بات چیت کرنے لگتے ہیں ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور وہ ہکلانے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہیرا پھیری سے کام نہ لیں۔ اگر لوگ ان کی اس خامی کو محسوس کر لیتے ہیں تو وہ ہرگز پرواہ نہ کریں، بلکہ لوگوں سے کہہ دیں کہ ہاں میری زبان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ ہکلاہٹ کو اتنی اہمیت دینا چھوڑ دیں گے تو اس خامی کو چھپانے کے لیے خود پر دباؤ ڈالنا چھوڑ دیں گے تو یہ خامی موزانہ طور پر خود بخود دور ہو جائے گی۔ شرمیلے پن اور اعصابی علامات سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر وقت اپنی شخصیت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور دوسرے لوگوں میں دلچسپی لیں۔ انسان ایک دلچسپ کتاب کی مانند ہے، اس کتاب کا مطالعہ کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں اور مختلف حالات میں وہ کس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔
یہ مطالعہ انتہائی دلچسپ ثابت ہوگا اور آپ پر نئے نئے اور دلچسپ انکشافات ہوں گے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مطالعہ مہذب اور شریفانہ طریقے سے کرنا چاہیے۔ دوسروں کے معمولات میں غیر ضروری دلچسپی یا مداخلت بری بات ہے۔ جب آپ لوگوں میں دلچسپی لیں گے اور انسانی کردار کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر شخص کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ اسے کئی قسم کے ذاتی مسائل اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے جو آپ کی مدد کے خواہشمند ہوں۔ اب یاد رکھنے کی باتیں کیا ہیں؟ جب آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو آپ کے پسند کا نہیں تو آپ کا تخت شعور بہانے تلاش کرتا ہے، یعنی کہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ بہانے تلاش رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس کام کو، اس خوشگوار کام کو ٹالا جا سکے، خوشگوار کام کو ٹالا، کیونکہ یہ اس کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ دماغ اس کو یہ کہتا ہے کہ اس کو ٹال دیں کسی طریقے سے، کوئی بہانہ ملے۔ یہ بہانے کیا ہیں؟ اب وہ کس طریقے سے یعنی کہ بہانے ڈھونڈتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بہانے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں انہیں ہلکا سا احساس ہوگا، اگر آپ اس احساس پر توجہ دیتے رہیں گے تو یہ احساس بڑھتا چلا جائے گا اور آخر جسمانی علامات کی شکل اختیار کرے گا اور آپ کو واقعی سر میں درد یا متلی ہونے لگے گی۔ یاد رکھیں کہ ان جسمانی علامات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں، یہ محض آپ کے ذہنی تضاد کا نتیجہ ہے، تناؤ کا نتیجہ ہے۔ اس قسم کی جسمانی علامات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ آپ ان علامات کے بارے میں جتنا کم سوچیں گے یہ علامات اتنا ہی کم آپ پر اثر انداز ہوں گی۔ اپنی ذات میں کم اور دوسرے لوگوں میں زیادہ دلچسپی لیں، اپنے احساسات کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ چلتے ہیں جناب اگلا نیکسٹ ٹاپک کی طرف، دوست کی پہچان۔ ایسے لوگ جن میں خود اعتمادی نہیں ہوتی اور احساس کمتری اور شرمیلے پن میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی غلطی کا مرتکب ہو سکتے ہیں۔ وہ واقف کار لوگوں کو دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص ان سے ملے وہ انہیں پسند کرے، ان میں دلچسپی لے۔ جب انہیں کوئی دکھ پہنچائے تو وہ رنجیدہ ہوں تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ دوستی کا فریب۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک عجیب عادت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کا کسی کے ساتھ معمولی سا تعارف بھی کروایا جائے تو وہ بہت زیادہ دوستانہ جذبات کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان کے دل میں حقیقی دوستی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ جواب دیں گے دراصل ہم بے تکلف طبیعت کے مالک ہیں اور ہر ایک سے دوستی رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہوتا ہے۔
ایسے لوگ دوستانہ مزاج کا جھوٹا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں حقیقی دوستی کی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایسے لوگ جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو اس سے بے پناہ دوستی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے رویے میں عجیب تبدیلی آتی ہے، لیکن وہ اچانک دوسرے شخص کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ ایسے شخص جو ذہنی پختگی کا مالک ہوتا ہے اور جسے دنیا میں جینے کا تجربہ ہوتا ہے، اس قسم کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں بہت زیادہ دوستی کا اظہار کرنے اور پھر اچانک آنکھیں پھیر لینے والے لوگوں کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ لہذا ایک پختہ ذہن شخص اس قسم کے لوگوں کے رویے کی وجہ سے قطعاً پریشان نہیں ہوتا، لیکن جب اس قسم کے لوگ کسی شرمیلے اور بہت زیادہ حساس شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی پہلے بے پناہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں پھر اچانک آنکھیں پھیر لیتے ہیں، تو شرمیلا اور حساس شخص سخت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ چنانچہ شرمیلے اور حساس شخص کو بہت دکھ پہنچتا ہے۔ ایسے لوگ جو پہلی ہی ملاقات میں بے پناہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں پھر اچانک آنکھیں پھیر لیتے ہیں، جب اس قسم کی حرکت کسی شرمیلے اور حساس شخص کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ حساس شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے ناپسند کرتا ہے یا میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اس طرح شرمیلا اور حساس شخص رنجیدہ ہو جاتا ہے اور بیرونی دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے۔ ایک حساس اور شرمیلے شخص کے ساتھ جب کوئی اچانک بہت زیادہ دوستی اور محبت کا برتاؤ کرتا ہے تو وہ اس کی محبت اور دوستی کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتا ہے۔ چنانچہ جب اس کی بے عزتی کی جاتی ہے تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شرمیلے اور حساس لوگوں کو برباد کرنے میں ان لوگوں کا کافی ہاتھ ہوتا ہے، جو بلا سوچے سمجھے بے پناہ دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اچانک آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو مہربانی کرنے جتنے بھی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ ذرا کچھ سوچیں، کسی دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اب ہر ایک کے چہرے پہ تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح کا شخص ہے یا کیسا ہے، اس کے ساتھ انسان کچھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے پھر اس کے معاملات کو سمجھتا ہے، ہمیں بھی اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں مخلص لوگوں کی پہچان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی ویڈیوز بنا رہا ہوں۔